تفصیل سے آج ایک آرٹیکل اور بھی ہے شاید جاوید چودھری کا ہے جس میں پوری اس تفصیل ہے کہ یہ سارا معاملہ کہاں ہوا کیا ہوا. اس میں فصیح بخاری کے اسلام آباد کے ایک اعلی مرتبہ سیکٹر میں 1066 مربع میٹر کا ایک پلاٹ الاٹ کیا گیا جس کی قیمت اندازاً 10 کروڑ روپے ہے جی. 1066 بہت ہے جی. میٹر ہے تو اس کو مطلب 10,000 وہ 10,000 اسکوائر فٹ ہوگا نا جی. ہم تو 1000 گز کا پلاٹ یا 500 گز کے پلاٹ کرتے ہیں, یہ 1000 گز کا نہیں ہے, 1000 میٹر کا. یہ شاید زیادہ ہوگا نہیں جی, بڑا اتنا نہیں, بڑا خاصا بڑا پلاٹ ہوگا یہ جو کہتے ہیں کہ ان کو دیا گیا, الاٹ کیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میرا استحقاق ہے. انہوں نے تفصیل دی ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا تھا, انہوں نے شاید تفصیل میں کہا ہے یا دوسرے اس میں تھا کہ یہ خبر کس طرح آئی اور کیا اس طرح پھیلی, اور صاحبزادے کا نام آ رہا ہے, اس سے پہلے حج سکینڈل میں آیا تھا. تو یہ کس لحاظ سے اس کو اہمیت دی جا سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر آدمی جو ہے نا بدعنوانی کے اس میں اشنان کر رہا ہے. اب وہ پوری تفصیل ہے کہ اس افسر نے کیا کیا, کیسے کیا, ممنوع کیسے ان کو دیا گیا. اور دوسرا جیسے میں نے کہا کہ جاوید چودھری نے بھی اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ وہ دیا ہے کہ کس کا تبادلہ کب کر دیا گیا, کیا ہوا. وہ جو ثبوت مانگتے ہیں نا جس کا کیا ہے, تو تفصیل ہے ان دونوں آرٹیکلز میں جو بہت سی چیزوں کو جو ہے نا ظاہر کرتی ہے اور عالم نشرہ کرتی ہے. اب یہ مجھے نہیں پتہ, نصرت جاوید صاحب بار بار حنا ربانی گھر پر لکھ رہے ہیں, یہ اس کی حمایت میں کہتے ہیں میں حمایت میں لکھ رہا ہوں, اور خبر اب دے رہے ہیں کہ شاید خبر یہ تھی کہ یہ ان کے جانے کا چل چلاؤ کا وقت ہے اور شاید اس لیے زرداری صاحب ان کو لائق لے کے نہیں گئے, اگرچہ انہوں نے فوجیوں سے بھی مشورہ کیا اور یہ کیا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ کوئی دورے میں حق میں نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ کوئی نیا محمود قریشی بننا چاہ رہی ہیں, کچھ اس طرح کا تاثر ہے. ان کا تاثر اس وقت نہیں پیدا ہوا, وہ پیدا ہوا کہ جب امریکی شاید کوئی اعلیٰ افیشل جو تھا زرداری صاحب سے مل رہا تھا, تو اس میں جب انہوں نے بات کی کہ نیٹو کی صفائی بحال کرنے کے لیے, تو انہوں نے بیچ میں شاید کہہ دیا کہ فیصلہ تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے. زرداری صاحب کو شاید اچھا نہیں لگا ہوگا کہ پارلیمنٹ کو, آج تو میری وزیر خارجہ کو یہ نہیں پتا کہ فیصلہ پارلیمنٹ نے چاہے کرنا ہے لیکن فیصلہ تو یہاں سے ہو کے جانا ہے. تو غالباً ان کا خیال ہے کہ شاید انہی وجہ سے, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو بدلا نہیں جائے گا اور وہی رہیں گی. قادر حسن صاحب بھی اسی پر کہ نظرانہ پوری قوم نے دیا ہے, وہی جو سیاچین وغیرہ پر ہے. تو آج آرٹیکل کی نوعیت جو ایک آرٹیکل چھوڑ کر یہی تھی. کالز ہیں جی, ان سے گفتگو کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیر سید ابو الاعلیٰ نے کہا تھا کہ ہندوستان لاکھوں کا بھوت ہے, باتوں سے نہیں مانے گا. اور ہندوستان کے حکمرانوں کو میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ برف پگھل رہی ہے جو ٹھنڈی ہوئی پڑی تھی, اور وہ سدھر جائے ورنہ خود بھی ڈوبے گا سونامی میں اور امریکہ کو بھی ڈبوئے گا. بس یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اوکے جناب, بس انڈیا کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تم خود بھی ڈوبے گے, امریکہ کو لے ڈوبیں گے. ویسے وہ اپنے جذبات اور لہجہ اپنی جگہ, لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ جو انڈو امریکن لابی جسے میں کہتا ہوں, انڈو امریکن لابی, یہ ایک بڑی مشکل مصیبت ہے ہمارے لیے. وہ اس طرح میں عرض کر کے دیتا ہوں کہ پہلے امریکہ تنگ تھا کہ ان کی فارن پالیسی بہت سے معاملات پر وہ جیو کنٹرول کرتے ہیں, ساری انڈسٹری پہ ان کا قبضہ ہے اور وہ اس قبضے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ٹھیک کہتے ہوں گے, لیکن اب وہاں انڈین اتنے آگئے ہیں امریکہ میں کہ بہت سے فیصلے جو ہے نا انڈین امریکہ سے کرواتے ہیں, اور جب وہ انڈین فیصلے کرواتے ہیں, انڈین لابی کرواتی ہے, تو فیصلے امریکہ کے مفاد میں نہیں ہوتے, لیکن وہ چونکہ شہری ہیں ان کے, اب وہ امریکی ہی ہیں, تو نیچرلائزڈ امریکی, تو اب اس نے کیا کہا جا سکتا ہے. یہ ان کے ساتھ دوسری ٹریجڈی ہوئی ہے. پہلی ٹریجڈی جیوش لابی کا مضبوط ہونا, دوسری ٹریجڈی انڈین لابی کا وہاں مضبوط ہونا. ایک کال اور ہے جی, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے بالکل جی. سر ایک تو یہ کہ آپ کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ گیلانی صاحب کے بیٹے اور ان سارے معاملوں میں لگتا ہے ہماری اسٹیٹ جو ہے ایک مافیا اسٹیٹ بن گئی ہے کہ ایک ڈان ہے اور اس کے نیچے چیلے ہیں جو صرف لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے. اور تیسری بات یہ, آپ کا تو ان سے بڑا تعلق رہتا ہے, انہیں خدا کا خوف نہیں ہے کیا؟ یہ ذرا بتائیے. ٹھیک بات ہے. دیکھیں جی, یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس واقعے سے بالکل ایک طرح کا کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنس وغیرہ, مثلا کہا جائے جی کہ اس نے کہا تھا, اس کے کہنے پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, اس کا ثبوت کیا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا کر رہے ہیں. لیکن کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنس ایسے ہوتے ہیں کہ کون بندہ گیا تھا لائسنس لینے کے لیے. اچھا, ان کا سیکٹری تھا تو ان کے بہاف پہ گیا تھا یا کیا گیا تھا, پھر کس نے دیا تھا, کیوں دیا تھا, اس کی نیکسٹ کوئی پروموشن کا مسئلہ تھا, کیا مسئلہ تھا, پھر تیسرا بندہ تھا, اس کی کیا خواہش تھی. تو یہ ساری بیوروکریسی دیکھیں, وہ وزیر اعظم بیچارے ٹھیک کہتے ہیں کہ جی وہ تو سیاست میں تھا, اس کی بات کیوں مانی گئی.
اب یہ بات کون کہے گی؟ یعنی سیاستدان خود تھوڑے آپریٹ کرتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، بیوی مطلب ہوگی تو کچھ کی بیویاں بھی ہوں گی، وہ آپریٹ کرتے ہیں، اور جیسے سرکاری افسروں کی بیویاں آپریٹ کرتی ہیں، ان کی اولادیں آپریٹ کرتی ہیں۔ اب تو کمائی کے دندے اس طرح بن گئے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے جی، یہی کہا جا سکتا ہے۔ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میر صاحب میں عرض کروں گا، ابھی یہ جو انرجی کانفرنس میں کچھ انہوں نے اقدامات جو سجیسٹ کیے ہیں کہ انرجی کنزرو کریں، تو کنزرو کرنے کے یہ دکانیں بند کر دیں، وہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ تو انہوں نے کئی سال سے، میں اپنی بات آپ کے پروگرام میں بھی ریپیٹ کروں گا، کافی دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ جو ٹی وی چینل 50,000 پاکستان میں چل رہے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ انٹرٹینمنٹ پروگرام، کیبل نیٹ ورک، اگر آپ نے بجلی بچانی ہے تو یہ جو واحیات پروگرام جو انڈین اور اسرائیل اور ویسٹرن لابی کے لوگ یہاں پر پروموٹ کر رہے ہیں، چینلز بھی اور کچھ اینکرز بھی، تو یہ ان کو کیوں نہیں آپ 90% چینل بند کرتے اور رات کے تمام پروگرام بند کر دیں؟ اس قدر بے حیائی، بے غیرتی پھیل رہی ہے، اور دن کے جو انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں، آپ جیسے صاف ستھرے چند ایک پروگرام ہو تاکہ لوگوں کو صحیح انفارمیشن فیڈ بیک ملے۔ بہت شکریہ جی، میں تو ڈر گیا تھا کہ میرے پروگرام بند کرا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا صورتحال پیدا ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ مجھے تو بخش دیا ہے انہوں نے۔ بڑے شکریہ، ہمارے چونکہ پرانے یہ لسنر ہیں، بات بھی کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو بڑا کلیئر ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں ٹی وی سے ناخوش بھی ہیں، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا گند لے کر آتا ہے، ڈسکشن سے بھی خوش نہیں ہوتے، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ڈسکشن میں بھی کوئی باعث لوگوں کا ٹپکتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے خلاف اگر کوئی ایک ذہن بنتا ہے تو وہ بھی بننا چاہیے، اور میڈیا کو اس کو فیس بھی کرنا چاہیے، اور فیس بولڈلی کر کے، اور بھی میڈیا جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے خلاف بھی بات سننے اور کرنے کا روادار ہو سکتا ہے۔ ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ افتخار صوابی سے بات کر رہا ہوں، بات کرائیں۔ جی افتخار صاحب۔ جی یہ ہم نے سنا ہے نا، اخبار میں بھی آ رہا ہے، میڈیا پر بھی کہ 28 ممالک میں سونامی آ رہا تھا، سونامی کا خطرہ اور زلزلے کی باتیں ہو رہی تھی، تو پھر بعد میں خبر آئی کہ پانی میں ذرا بھی حرکت پیدا نہیں اور سونامی کا خطرہ ٹل گیا۔ لگتا ہے عمران خان کے سونامی کو بھی بریک لگ گیا ہے، شاید معاشری پر شہر میدان میں آ گیا اور لوگ تیزی سے اس پر جا رہے۔ اب عمران صاحب کو اتنے ٹارگیٹ کیا کریں، جو گراؤنڈ سچویشن ہوگی اس کو دیکھ کر کیا کرے۔ اب ایسے لوگ ان سے بھاگنے لگے تو یہ کتابی نظر لگا، عوام کو خبر ہے، نواز شریف کا ساتھ بھی ان کے لیے زیادہ فائدے رہے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی۔ بات یہ دیکھیں، سوابی سے یہ بول رہے ہیں، ہر جگہ جہاں بندہ بیٹھا ہے وہ غور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے، وہ حالات پہ۔ اب آپ گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو قید کر کے اپنے گرد ایک حصار بلڈ کر کے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے جی۔ ایوب خان کے زمانے کے بعد سے اب بہت سے حالات بدل گئے ہیں جی۔ اس قوم نے آمر بھی بہت دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود حریت کی تحریکیں بھی بہت دیکھی ہیں جی، لوگوں کے جذبات۔ لیکن جو آج اویکننگ ہے، شعور ہے، بیداری ہے، وہ شاید انپریسیڈنٹڈ ہے، ماضی میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور ہم یہی توقع کر سکتے ہیں کہ یہ شعور اور یہ بیداری ملک کو یقیناً آگے لے کے جائے گا جی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔